میں آپ نے اپنی زندگی میں محنت اور جستجو کی، آپ یقیناً دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ شریعت پر، دین پر زندگی گزارنے میں تھوڑی بہت دنیاوی اعتبار سے دقت اور پریشانیاں آئیں گی، مگر اگر آپ نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا تو یقیناً آپ غازی ہیں۔ آپ اللہ کے نظر میں آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو عہدہ پسند ہے، نہ مال و دولت پسند ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی کوئی چیز، آپ کا کوئی اگر پسند ہے کچھ تو وہ آپ کا عمل اور آپ کا اچھا کردار اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس دھرتی پر 10.5 ارب انسانوں میں صرف 2 ارب انسان 1 ارب 98 کروڑ انسان ایسے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے، ورنہ باقی اور 8 کروڑ انسان اس دھرتی پر وہ ایسے ہیں کہ اللہ ان کے نہ تو عقیدے کو پسند کرتا ہے، نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اقوال کو، نہ افعال کو، نہ ان کے احوال کو اور نہ ان کے کوائف سے اتفاق رکھتا ہے، بلکہ صرف ان 2 ارب انسانوں کی قدر اور قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ کون ہیں؟ وہ کلمہ پڑھنے والے لوگ، وہ لوگ ہیں جو اللہ کی شریعت کو مانتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی کے اندر محمد الرسول اللہ کے طریقے کو دخل دیتے ہیں، محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے۔ آج اگر دنیا کا کوئی مسلمان کہیں پر ذلیل اور رسوا ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار اس وقت کا طاقتور بادشاہ یا اس وقت کا کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے، بلکہ اگر آج ہم رسوا اور پریشان ہوتے ہیں، ذلت اور مسکنت ہمارے ماتھے پر اگر تھوپ دی جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہمارے برے اعمال، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہمارے غلط کرتوت ہمیں پریشانیوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں، ہمارے عقیدے ہمیں پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں، ہمارا کانسیپٹ اباؤٹ گاڈ، اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے تعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہمارے جو عقائد ہیں، ہمارا جو کانسیپٹ ہے، ہمارا جو فیتھ اور بلیفنیس ہے، اس کی کمی ہم کو ہمارے سامنے پریشانی لا کر کھڑا کرتی۔ ورنہ میرے بھائیوں، اسی ایک اللہ کو ماننے والے معدود چند افراد تھے جنہیں انگلیوں میں ہم اور آپ گن سکتے ہیں، شمار کر سکتے۔ بڑی بڑی طاقت کا سامنا انہوں نے کیا، بڑے بڑے سپر پاور طاقتوں کی بنیادیں انہوں نے ہلا دی ہے۔ وہ ایسے تھے آگ کے سمندر میں کود جایا کرتے تھے، ظلم و ستم کے ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا کرتے تھے۔ وہ لوگ تھے، وہ اللہ کو ایک ماننے والے تھے، اللہ کے فرمان کو اپنی جان سے زیادہ اور اپنی مان سے زیادہ ان کو ترجیح دیتے تھے۔ آج ہم مسلمانوں کی یہ اوقات دنیا کے سامنے میں جو آتا ہے ڈرا کر چلا جاتا ہے، جو آتا ہے مار کر چلا جاتا ہے۔ کہیں پر مسلمان ٹوپی کے نام پر مارا جاتا ہے، کہیں پر مسلمان لباس اور یونیفارم کو دیکھ کر ان کا موب لنچنگ کیا جاتا ہے، کہیں پر مسلمانوں کو قرآن پڑھنے کے نام پر، کہیں مسلمان ماں و بہنوں کو برقع پہننے کی وجہ سے ان کی عزت و آبرو نیلام کی جاتی ہے۔ کہیں پر ہم اگر محمد الرسول اللہ کے میسج کو اور ان کی سنت کو
اور ان کے اطوار کو اگر ہم آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں ٹارچر کیا جاتا ہے اور ہمیں پریشان کیا جاتا ہے۔ آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، آج ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، آج ہم روزہ بھی رکھتے ہیں۔ In spite of these things and right now we become very weak. ہم کمزور بن چکے، اس کے ارتھ کو، اس کے وجہ کو ڈھونڈنا ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ جہاں پر ہماری اپنی شریعت سے دوری ہمارے کمزوری کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے، وہیں پر ایک سبب یہ بھی ہے کہ آج کا مسلمان گروہوں میں بٹ چکا ہے۔ آج کا مسلمان چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ چکا ہے، آج کل کا مسلمان مختلف جماعتوں میں بٹ چکا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے قوم کے لوگوں، آپ کو یاد کرنا ہوگا، بغداد کی تاریخ اٹھائیے۔ بغداد کے کتب خانوں میں اتنی کتابیں لکھی گئی تھی کہ وہاں پر کتابیں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، مگر جب وہاں کے لوگ منتشر ہو گئے تھے، وہاں کے لوگ قرآن و سنت کی بنیاد پر، اپنے مسلک اور اپنے عقیدے کی بنیاد پر اور اپنے خاندان آباء و اجداد کی بنیاد پر انہوں نے الگ الگ پلیٹ فارم بنایا تھا، تو چنگیز خان ہلاکو خان کی عورتوں کے ذریعے سے ایک دن میں 18 لاکھ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا تھا۔ ایک بستیوں کو ایک رات میں پیٹرول ڈال کر سارے انسانوں کو، مرد عورتوں کو زندہ جلا کر انہیں بھسم کر دیا جاتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ نماز بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے۔ آپسی لڑائی اور آپسی انتشار نے بڑی طاقت جو وہاں کی تھی، بڑی بڑی کتابیں وہاں پر تھی اور اصول کی کتابیں رکھی ہوئی تھی، ایک مستند اسماء رجال کی کتابیں رکھی ہوئی تھی، احادیث مبارکہ کی تفاصیل کی کتابیں بھری ہوئی تھی، مگر جب ایک ایسا نظریہ ان کے دلوں میں اور ان کے قوم سماج کے بیچ میں انگڑائی لینے لگی، تو پھر ظالم چنگیز اور ہلاکو خان 70,000 کھوپڑی انسان کی کھوپڑیوں پر اس کا تخت اور وہ بیٹھتا تھا، اس کی کرسی بچتی تھی۔ اس چنگیز اور اس ہلاکو خان کی یہ تاریخ ہے۔ اور کھوپڑیاں کن کی ہوتی تھی؟ ہماری اور آپ کی کھوپڑی ہوتی تھی۔ ہمارا اور آپ کا سر کاٹ کر، ٹوپی اور داڑھی والے کا سر کاٹ کر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ And divided we fall, united we stand, divided we fall. Definitely, یقیناً اگر آپ بٹ جاتے ہیں تو آپ کمزور پڑ جاتے ہیں، اگر آپ متحد ہوتے ہیں تو آپ ایک مضبوط طاقت بن جاتے ہیں۔ چاہے وہ 313 ہوں لیکن متحد ہیں تو 1000 لشکر جرار کے ناک میں نکیل ڈال دیا تھا۔ وہیں پر تعداد میں زیادہ ہیں جنگ احد کے میدان میں، لیکن چوک ہو جاتی ہے، 2 حصوں میں بٹ جاتے ہیں، تو وہاں پر آنے والی مدد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روک دی جاتی، اور پھر 70 صحابہ بڑی بے رحمی کے ساتھ انہیں شہید کر دیا جاتا۔ اور آج کیا حالت ہے مسلمانوں کی؟ الگ الگ بٹے ہیں، ہم الگ، ہم سید، ہم انصاری اور ہم شیخ۔ ابھی ہم باقا پہنچے تھے کچھ دنوں پہلے، وہاں پر کسی ہمارے بھائی کو سپورٹ کی ضرورت تھی۔ ہم جب وہاں پہنچے، ہم نے کہا کہ آپ کامیاب ہوں گے، آپ کے سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مولانا بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ یہاں پر انصاری اور شیخ اتنی نفرت ہے ان کے بیچ میں کہ وہ مسلمان دوسرے غیر کو، ان کو چننا، ان کو سپورٹ کرنا، ان سے ہاتھ ملانا گوارا کرے گا، لیکن انصاری شیخ کو نہیں چنتا ہے اور شیخ انصاری سے مدد نہیں مانگتا ہے۔ یہ آج کی تاریخ ہے ہم مسلمانوں کی، اور اسی جرم میں، انہی پاداش میں آج مسلمانوں کو گاجر مولی کے طرح کاٹا جا رہا ہے۔ بولنا پڑے گا، نہیں بولیں گے
تو آپ کی آنے والی نسل گونگی ہوگی، گونگی، زبان ہوگی منہ کے اندر لیکن وہ کچھ بول نہیں پائیں گے۔ زندہ رہنا ہے آپ کو تو آپ کو اپنی تاریخ کو دہرانا ہوگا۔ اگر آپ کو اس دیش میں دندنانا ہے تو آپ کو اپنی تاریخ اپنی آنے والی نسل کو بتانا پڑے گا۔ ان جلسوں کے منچ سے جلسہ کرنا گناہ نہیں، جلسہ کرنا پاپ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو سامنے رکھ کر کے جلسہ کیا تھا اور تقریر کی تھی اور کہا تھا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر نائب بنانا چاہتا ہوں۔ We want to make the human beings on the earth and please suggest me، بتاؤ، ایک مشورہ دے، ایک ظاہراً مشورے کی شکل تھی لیکن خبر دینا تھا، کیجئے آپ، قوم کو ایک صحیح پیغام دیجئے، قوم کو صحیح دشا میں لائے گی۔ صرف جلسوں سے سماعت کی کے اندر اصلاح یا ریفارم نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے ساتھ ساتھ آپ کی سہیوگ کی، آپ کی تعاون کی ضرورت ہے۔ جس ٹاپک پہ میں بولنا چاہتا ہوں اتحاد و اتفاق، یونائٹڈ، یونٹی، یہ ہم مسلمانوں کی بھارت کے اندر بہت بڑی ذمہ داری۔ اگر ہم مسلمانوں میں یونٹی اور اتحاد نہیں ہے، لاکھ تنظیمیں بنا لو، لاکھ ہم اپنے اپنے سوسائٹی بنا لیں، ہم اپنے اپنے ٹرسٹ بنا لیں، اپنے اعتبار سے کام کریں، بٹ ریزلٹ وہ نہیں آئے گا جو ریزلٹ ملنا چاہیے تھا۔ ہمارے 600 نوجوان، 600 نہیں بلکہ 6000 نوجوان آج بھی معصوم ہیں، نہتے ہیں، تہمت دے کر، آروپ لگا کر انہیں جیل کے کال کوٹھیوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ 6000 نوجوان جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ کون ان کی مدد کرے گا؟ کون ان کا کیس لڑے گا؟ اور کون ان کے پریوار کو مدد دینے کے لیے آگے آئے گا؟ یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے۔ اگر کوئی آگے بڑھتا ہے یا تو اس کے ہاتھ میں ہتکڑی ڈال کر اندر ڈال دیا جاتا ہے، یا اس کو ڈرایا جاتا ہے، اس کو دھمکایا جاتا ہے، یا اس کے اوپر FIR کر کے دیش دروہ کا الزام UAPA کے تحت ان کو اندر کر دیا جاتا ہے۔ اور ہم لوگ کچھ دن تک پروٹیسٹ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں کہ ریلیز فور فلاں، ریلیز فور فلاں، فلاں کو ریلیز کیجئے، فلاں کو چھوڑیے۔ ہفتہ دن 10 دن کے بعد پھر ہمارا وہ آندولن، وہ پروٹیسٹ بھی ہم ڈسٹ بن میں چلا جاتا، اس کے بعد ان کی زندگی تباہ ہو جاتی۔ نہیں میرے بھائیوں، بزدل بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ احق ان تخشوا، اللہ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں۔ ہم کسی طاقتور ظالم بادشاہ سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ہماری شریعت کے پلیٹ فارم سے وراثت میں ڈرنا نہیں ملا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری بندگی کرو، میری اطاعت کرو، اور حق بات اگر بولنے کی ضرورت پڑ جائے کسی مکھیا ممبر MP MLAs کے سامنے میں، کلمت حق جائر عند سلطان جائر، کلمت حق، حق بات کہہ دو، چپ مت ہو، خاموش مت بنو، اپنی زبان کا استعمال کرو، حق بات بولنا جہاں پر ضروری ہے وہاں پر حق بات کہو، جہاں پر خاموش رہنا بہتر ہے وہاں پر خاموش رہو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ لیکن نہیں، آج ہم مسلمان تو خود ہمیں مکمل طور پر پتہ نہیں کہ وی آر اے کمپلیٹلی مسلم، ہم سچے ہم مکمل مسلمان ہیں بھی کہ نہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ مشرہ نہ تو ہمارا کوئی لباس ہوتا ہے، نہ ہمارا طور طریقہ مسلمانہ ہوتا ہے، نہ ہمارے اخلاق بلند ہوتے ہیں، اپنے بیچ میں بھائی چارے کا جو ماحول ہونا چاہیے تھا وہ بھی نہیں ہے۔ کون مدد کرے گا آپ کی؟ انڈیا از اے ڈیموکریٹک کنٹری، جمہوری ملک ہے، یہاں پر آپ کو تو کھڑا ہونا ہوگا، سارے مائنورٹیز کے ٹوٹل، آدیواسی ہو، مسلمان ہو، بٹ دا فرسٹ آف آل دا مسلم قوم، مسلمانوں کو should be stand
should be united against the anti of Muslim enemies of Islam. اسلام اور مسلمانوں کے جو دشمن ہیں ان کے خلاف آپ کو تو کھڑا ہونا ہوگا، ان کے لیے تو آپ کو اپنی آواز بلند کرنی پڑے گی۔ میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ نے ابو جہل کے سامنے میں، محمد الرسول اللہ نے عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، مغیرہ کے سامنے میں آپ علیہ السلام خاموش نہیں تھے، آپ ڈرے نہیں کسی سے، آپ نے پوری وقار کے ساتھ، پورے شانتی کے ساتھ، پورے امن کے ساتھ، پرامن طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی وحدانیت کا پرچار کیا۔ لیکن جب ضرورت پڑی ہے کسی باطل کے سامنے کھڑے ہو کر تلوار بلند کرنے کی، تلوار سے ان کے مقابلے کی، تو آپ پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ محمد اچھی بات کرنا بھی جانتے تھے، محمد الرسول اللہ گلے سے بھی لگاتے تھے، محمد الرسول اللہ جھڑکتے بھی تھے، محمد الرسول اللہ بڑے نرم دل بھی تھے، محمد الرسول اللہ شفقت اور محبتانہ ان کا معاملہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن جب ضرورت پڑ جاتی تھی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جواب ہے، جب عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، مغیرہ آئے کن کے پاس؟ ابو طالب کے پاس، کہ ابو طالب تمہارا بھتیجا یہ کون سا نیا دین لایا ہے، یہ کون سا نیا قانون ہے، یہ کون سا نیا سسٹم ہے؟ we are not able to understand about that. ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ explain me otherwise and open deny your brother and your son. اپنے بھائی کے بیٹے کو، اپنے بھائی کے اپنے بھتیجے کو منع کر لو، وہ رک جائیں، ہم ان کو تمام چیزیں دینے کے لیے تیار۔ ان کو پیسہ چاہیے، ان کو عرب کے تمام خزانوں کی چابیاں ان کے ہاتھ میں لا کر رکھ دیتا ہوں۔ اگر محمد ابن عبداللہ کو کوئی خوبصورت عورت چاہیے تو ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ سب سے زیادہ حسین ترین عورت جو اس حجاز کے، اس عرب کے سرزمین پر ہوگی، اس عورت کو محمد کے قدموں پر لا کر رکھتے ہیں۔ منع کر دو، صرف رک جائے اپنی بات کو رکھنے سے، اللہ کے پیغام لوگوں تک رکھنے سے، وہ رک جائے۔ جو کہے اگر ان کو سرداری چاہیے، ان کو کرسی چاہیے، مکھیا بننا ہے تو ہم ووٹ انہی کو کریں گے، سرپنچ بننا ہے ووٹ انہی کو کریں گے۔ لالچ دیا کنہوں نے؟ گرو گھنٹال نے۔ وہ کون گرو گھنٹال؟ جو 313 بتوں کے سامنے جن کا سر جھکتا تھا، انہوں نے ان کے سامنے میں یہ پرپوزل رکھا، محمد الرسول اللہ نے ٹھوکروں سے ان کو ہٹایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا آپ نے کیوں نہ کہہ دیا کہ ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، آؤ میدان میں، یہ تو کچھ نہیں ہے، ایک ہاتھ میں چاند کو لا کر رکھو، دوسرے ہاتھ میں سورج کو لا کر رکھو۔ اگر تم یہ کہو گے، لا کر رکھ دو گے کہ محمد ہم نے سورج کو، مارچ کو اور منگل کو آپ کے ہاتھ پہ لا کر رکھ دیا ہے، آپ رک جاؤ اس تحریک کو آگے بڑھانے سے، تو محمد ابن عبداللہ نہیں رکے گا۔ اللہ نے جس کام کے لیے مجھے پیغمبر اور رسول بنایا ہے میں وہ کام ضرور کروں گا، چاہے جتنی طاقت ہو آزما لو۔ یہ تھے محمد، ڈرتے نہیں تھے، گھبراتے نہیں تھے۔ آج تو ہم مسلمان یا تو اپنی بات رکھنے سے ڈرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی نوجوان ینگ جنریشن کا اتنا بڑا طبقہ ہمارے اس ملک کے اندر موجود ہے، لیکن وہ بددین ہے، وہ بے دین ہے، and they don't know completely the history of the Islam and who was the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, and when was born the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, where was born the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, and we don't know. ہم نہیں جانتے اور نہ ہم جاننے کی کوشش کرتے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کے خون کے اندر جو گرمی ہے اس کے اندر اور حرارت پیدا کرنے کے لیے آپ کو اپنے اسلام کی تاریخ کو پڑھنا ہوگا، محمد الرسول اللہ کے اتہاس کو پڑھنا ہوگا۔ دنیا کے اندر سب سے بہترین نسل، سب سے بہترین حسب و نسب سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔
اگر ان کے کہنے کے مطابق ان کے دیوانے ہوں گے ہم